15واں باب حضرت امام علی رضا علیہ السلام۔ جب حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو ہارون رشید نے قید میں رکھنے کے بعد زہر دے کر شہید کر دیا تو عباسی سلطنت کے وسیع قلمرو میں مکمل طور پر ایک جمود کسی کیفیت طاری تھی۔ اس تاریک اور ظلمت کے زمانے میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دوستوں میں سے ایک کے بقول ہارون کی تلوار سے خون ٹپکتا تھا۔ ہمارے معصوم اور بزرگوار امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ آپ نے تشیع کے اس پودے کو طوفانی حوادث کے گزند سے محفوظ رکھا اور اپنے پدر بزرگوار کے دوستوں کو تتر بتر اور نا امید ہونے سے بچایا، اور اپنی جان کو جو مکتب تشیع کے لیے اصلی ستون اور روح کی حیثیت رکھتی تھی تقیہ کے حیرت انگیز اصول پر عمل کر کے محفوظ رکھا، اور مقتدر ترین عباسی خلفاء کے مکمل تسلط اور حاکمیت کے زمانے میں بھی امام کی تحریک کو قائم رکھا۔ تاریخ امام علی رضا علیہ السلام کی زندگی کے ان واقعات کو بیان کرنے سے قاصر ہے جو 10 سال ہارون رشید کے عہد میں اور 5 سال اس کی خلافت کے بعد خراسان اور بغداد کی خانہ جنگی کے دوران رونما ہوئے، لیکن عقلی دلائل سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس زمانے میں بھی امام علی رضا علیہ السلام نے اپنے آبا و اجداد کی اس طویل مدت تحریک اور جد و جہد کو جو کربلا اور اس کے بعد ہر عہد میں جاری و ساری رہی انہی مقاصد کے حصول کے لیے جاری رکھی۔ 198 ہجری میں جب مامون اپنے بھائی امین کے خلاف حصول اقتدار کی جنگ سے فارغ ہوا اور بغیر کسی مخالفت کے خلافت کو اپنی مٹھی میں لے لیا تو اس کا اگلا اہم ہدف علویوں اور شیعہ تحریکوں سے نمٹنا قرار پایا، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اس نے سابقہ خلفاء کے تجربات کو اپنے سامنے رکھا۔ وہ تجربے اس نے اس تحریک کی دن بدن بڑھتی ہوئی طاقت، اس کے پھیلاؤ اور گہرے اثرات سے حاصل کیے تھے، اور خلافت اپنی طاقت کے باوجود اس کو نابود تو کیا، حتیٰ اس تحریک کو محدود کرنے اور رکوانے میں بھی ناکام رہی تھی۔ اس نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ہارون کی شان و شوکت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو کافی مدت تک جیل میں قید و بند رکھنے اور بالآخر ان کو زہر دینے کے باوجود بھی ان تحریکوں اور تشیع کی سیاسی، تبلیغی، فکری اور مسلحانہ جد و جہد کو روکنے میں کامیاب نہ ہو سکی تھی، اور اب ایسی حالت میں جبکہ وہ اپنے اجداد کے اقتدار کا مالک بھی نہ تھا، اس کے علاوہ بنی عباس کی خانہ جنگی کی وجہ سے عباسی حکومت بڑی مشکلات میں گری ہوئی تھی، ایسی صورتحال میں ضروری تھا کہ وہ علویوں کی اس تحریک کے خطرے کی طرف پہلے سے کہیں زیادہ توجہ دے۔ شاید مامون شیعوں کے بڑھتے ہوئے اس خطرے کو محسوس کرنے میں حق بجانب تھا، کیونکہ گمان کیا جاتا تھا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے بعد 15 سالہ وقفے اور خاص طور پر 5 سالہ خانہ جنگی کے دوران شیعہ تحریک کو علوی حکومت قائم کرنے کے کئی مواقع فراہم ہوئے تھے۔ مامون نے اس خطرے کو دور اندیشی سے بھانپ لیا اور اس کے مقابلے کے لیے تیار ہوا۔ اس تحریک کی اہمیت اور مامون کی دور اندیشی کا نتیجہ یہ نکلا کہ امام علی رضا علیہ السلام کو مدینہ سے خراسان آنے کی دعوت اور آپ کو ولی عہدی قبول کرنے پر مجبور کیا گیا۔ اس واقعے کی مثال اپنی نوعیت کے لحاظ سے امامت کی پوری تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ اب مناسب ہوگا کہ ہم یہاں پر ولی عہدی کے واقعات کا مختصر تجزیہ کریں۔ اس واقعے میں حضرت امام علی رضا علیہ السلام کو ایک بہت بڑے تاریخی حادثے سے دوچار ہونا پڑا۔ ایک ایسی پوشیدہ سیاسی کشمکش کے میدان میں یہ واقعہ پیش آیا کہ اس میں فتح یا شکست تشیع کی تقدیر کو بدل سکتی تھی۔ اس جنگ میں مد مقابل مامون تھا، جس کو ہر طرح کے اختیارات اور ساز و سامان حاصل تھا، اور وہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ میدان میں اترا تھا۔ مامون نے اپنی پوری ہوشیاری، منصوبہ بندی اور بے مثال فہم و شعور کے ساتھ ایک ایسے میدان میں قدم رکھا تھا کہ اگر وہ اس میں کامیاب ہو جاتا اور جس طرح اس نے پروگرام بنایا تھا اس پر عمل پیرا ہوتا تو یقیناً اس مقصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا جسے ہجرت کے 40 سال بعد یعنی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت سے لے کر اب تک کے تمام اموی یا عباسی خلفاء اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود حاصل نہیں کر سکے تھے، یعنی ممکن تھا وہ تشیع کے درخت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتا اور اس تحریک کو جو طاغوتی خلفاء اور ان کے گماشتوں کی آنکھوں میں ہمیشہ کانٹوں کی طرح چبھتی رہی تھی مکمل طور پر ختم کر دیتا۔ لیکن امام علی رضا علیہ السلام الہی تدبیر کے بلبوتے پر مامون پر غالب آئے اور اس کو سیاسی جنگ کے میدان میں
جو خود اس کا تیار کردہ تھا مکمل طور پر شکست دے دی، اور نہ صرف یہ کہ تشیع کو کمزور یا ختم ہونے سے بچایا، بلکہ 201 ہجری یعنی آپ کی ولی عہدی کے سال کو تشیع کی تاریخ میں سب سے بابرکت سال شمار کیا جاتا ہے۔ علوی تحریک میں نئی جان آ گئی، اور یہ سب کچھ صرف امام علی رضا علیہ السلام کی الہی تدبیر اور حکیمانہ طرز عمل کی برکت سے حاصل ہوا، اور تشیع اس آزمائش سے سرخرو ہو کر نکلی۔ اب ہم یہاں تاریخ کے اس حیران کن واقعے پر مزید روشنی ڈالنے کے لیے مامون کی چال بازیوں اور امام کی حکمت عملیوں کا مختصر جائزہ پیش کرتے ہیں۔ مامون کا امام علی رضا علیہ السلام کو خراسان آنے کی دعوت دینے میں درج ذیل چند اہم مقاصد پوشیدہ تھے۔ ایک، پہلا اور اہم مقصد شیعوں کی زبردست اور پرجوش تحریک کو ایک معمولی اور بے خطر تحریکی کیفیت میں تبدیل کرنا تھا۔ جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ شیعہ تقیہ کے اصول پر عمل کر کے اپنی اس انتھک اور کبھی نہ ختم ہونے والی تحریک کو آگے بڑھا رہے تھے، جس میں دو انتہائی اہم خصوصیات شامل تھیں جو خلافت کو کمزور کرنے میں بہت زیادہ مؤثر ثابت ہوئی تھیں۔ ان خصوصیات میں سے ایک مظلومیت اور دوسری معصومیت تھی۔ شیعہ ان دو مؤثر ترین خصوصیات کا سہارا لے کر تشیع کی آئیڈیالوجی کو، جس کی بنیاد ائمہ اہل بیت کی مخصوص اسلامی تفسیر اور تعبیر سے عبارت تھی، لوگوں کے دلوں اور ذہنوں میں راسخ کرتے رہے، اور جو شخص بھی اس میں تھوڑی بہت دلچسپی کا اظہار کرتا، شیعہ اس کو اس طرز فکر کی طرف مائل کر کے اپنا گرویدہ بنا لیتے تھے، اور اس طرح تشیع کا دائرہ اسلامی دنیا میں روز بروز وسیع تر ہوتا چلا گیا، اور یہی مظلومیت اور معصومیت تھی جو شیعی طرز فکر کی پشت پناہی میں ہر جگہ اور ہر دور میں مسلحانہ اور انقلابی تحریک کی صورت میں خلافت کے خلاف منظم صف آرائی کرتی رہی۔ مامون چاہتا تھا کہ ایک مرتبہ اس پوشیدہ اور تقیہ کی کیفیت کو اس تحریک کے بانی سے چھین لے، اور امام علیہ السلام کو اس انقلابی میدان سے سیاسی میدان میں لے آئے، اور اپنی اس چال سے مقصد تشیع کو اور اس پوشیدہ اور مخفی عمل کو جو روز بروز ترقی کے منازل طے کر رہا تھا بالکل صفر کے درجے تک پہنچا دے۔ اس کے علاوہ مامون اس چال کے ذریعے دو مؤثر ترین خصوصیات کو بھی پیروان حضرت علی علیہ السلام سے چھین لینا چاہتا تھا، اور یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ وہ گروہ جس کا پیشوا اور بار خلافت میں ایک ممتاز شخصیت کا مالک اور مطلق العنان بادشاہ وقت کا ولی عہد اور تمام مملکتی امور پر قابض ہو، وہ نہ مظلوم ہے اور نہ معصوم۔ ممکن تھا یہ منصوبہ تشیع کے اساسی طرز فکر کو بھی دوسرے گروہوں کے عقیدوں اور افکار کی صورت میں تبدیل کر دیتا جس کے ماننے والے اس وقت موجود تھے، یعنی تشیع کے طرز فکر کو خلافت کی مخالفت سے باز رکھے، اگرچہ اس طرز فکر کو ارکان حکومت اور ان کے حامی پسند نہیں کرتے تھے، لیکن عوام اور بالخصوص مستضعفین اس نظریے کے طرفدار تھے۔ دوسرا مقصد تشیع کے اس دعوے کو جس کے مطابق بنی امیہ اور بنو عباس کی خلافتیں غاصبانہ اور ناجائز تھیں، باطل کر کے ان خلافتوں کو جائز قرار دلوانا تھا۔ مامون اس مکارانہ چال کے ذریعے تمام شیعوں پر یہ بات ثابت کر دینا چاہتا تھا کہ شیعوں کے بنیادی اصول پر مبنی یہ دعویٰ جس کی روح سے اموی اور عباسی حکومتیں غاصبانہ اور ناجائز تھیں، ایک بے بنیاد بات ہے، اور صرف بغض اور کینے کی وجہ سے یہ نظریہ گھڑا گیا ہے، کیونکہ اگر گزشتہ خلافتیں ناجائز اور ظالمانہ تھیں تو مامون کی خلافت بھی تو گزشتہ خلافتوں کا تسلسل ہے، ناجائز اور غاصبانہ ہے۔ پھر امام علی رضا علیہ السلام نے ولی عہدی کیوں قبول کی ہے؟ اب چونکہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کا اس خلافت کے ارکان میں شامل ہونے اور مامون کی جانشینی قبول کرنے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انہوں نے مامون کو قانونی اور جائز سمجھا تھا، لہذا دوسرے خلفاء بھی قانونی اور جائز تھے، اور شیعوں کا دعویٰ باطل تھا۔ اس چال سے مامون نے نہ صرف حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے ذریعے اپنی حکومت اور گزشتہ تمام حکومتوں کے جائز ہونے کا اعتراف کروانا چاہتا تھا، بلکہ شیعوں کے بنیادی عقائد میں سے ایک اہم عقیدہ، یعنی گزشتہ حکومتیں ظلم کی بنیاد پر قائم ہوئی تھیں، کو باطل قرار دینا بھی چاہتا تھا۔ دوسری طرف ولی عہدی سے شیعوں کا یہ دعویٰ بھی باطل ہو جاتا تھا کہ ائمہ اطہار علیہ السلام زاہد، پارسا اور دنیا سے لا تعلق ہیں،
بلکہ یہ خیال کیا جا سکتا تھا کہ یہ حضرات صرف اس صورت میں دنیا سے بے رغبتی کا اظہار کرتے تھے جب دنیاوی نعمتیں ان کی دسترس سے باہر ہوتی تھیں، لیکن اب جبکہ دنیاوی نعمتوں کے دروازے ان پر کھل گئے ہیں تو وہ ان کی طرف بھاگے چلے آئے اور دوسرے لوگوں کی طرح لذتوں سے بہرہ مند ہونے لگے۔ تیسرا مقصد یہ تھا کہ مامون اپنے اس عمل کے ذریعے امام کو، جو ہمیشہ ایک حریف اور مبارز کی حیثیت رکھتے تھے، اپنے اقتدار کے کنٹرول میں لے آنا اور ان کے علاوہ تمام علوی سرداروں اور انقلابیوں کو بھی اپنے قابو میں کر لینا چاہتا تھا، اور یہ وہ کامیابی تھی جس کو آج تک اموی یا عباسی خلفاء میں سے کسی کو بھی حاصل نہیں ہوئی تھی۔ 4 چونکہ لوگوں کے درمیان امام علیہ السلام کی شخصیت کو ایک عوامی عنصر اور امیدوں کا مرکز، سوالوں اور شکایتوں کا مرجع و محور کی حیثیت حاصل تھی، اس لیے مامون امام عالی مقام کو حکومتی کارندوں کے محاصرے میں محدود کرنا چاہتا تھا، تاکہ آہستہ آہستہ اس عوامی عنصر کا خاتمہ کر کے آپ اور عوام کے درمیان جو محبت، عطوفت اور عقیدت کا رشتہ ہے اسے ختم کر سکے۔ 5 یہ کہ مامون ولی عہدی کے ذریعے معنوی مقام اور آبرومندانہ حیثیت حاصل کر لینا چاہتا تھا۔ قدرتی بات تھی کہ اس نے اس دور میں ایک ایسے شخص کو اپنی ولی عہدی کے لیے انتخاب کیا تھا جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے تھا، مقدس اور روحانی تھا۔ مامون نے ان کے مقابلے میں اپنے بھائیوں اور بیٹوں کو بھی اس افتخار سے محروم کر دیا تھا۔ سب لوگ اس کی تعریف اور تمجید کرتے تھے، کیونکہ تاریخ میں ہمیشہ ایسا ہوتا رہا ہے کہ دیندار لوگ جب دنیا داروں کی پشت پناہی کرنے لگتے ہیں تو دینداروں کی عزت میں کمی آ جاتی ہے اور دنیا داروں کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ چھٹا یہ کہ مامون کے خیال میں امام علی رضا علیہ السلام ولی عہدی قبول کرنے کے بعد خلافت کے طرفداروں میں شمار ہو جاتے۔ ظاہر ہے کہ امام جیسے عالم متقی شخص جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند ہونے کے ناطے لوگوں کی نظروں میں اعلیٰ مقام و عزت رکھتے تھے، اگر آپ حکومت کے تمام کاموں کو سراہنے کا ذمہ لے لیں تو کوئی شخص بھی مخالفت کی جرت نہیں کر سکتا، اور خلافت کے لیے بھی کوئی ڈر اور خوف باقی نہیں رہتا، اور یہ وہ مضبوط قلعہ تھا جو خلافت کے تمام غلط اور برے کاموں پر پردہ ڈال سکتا تھا۔ مامون کی اس چال میں اس کے علاوہ اور بھی بہت سے اغراض و مقاصد پنہاں تھے، جیسا کہ تاریخ کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ مامون کی یہ چال اس قدر پیچیدہ، دشوار اور گہری تھی کہ سوائے اس کے کوئی دوسرا شخص اس کو عملی جامہ پہنانے میں اچھی طرح کامیاب نہیں ہو سکتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ مامون کے دوست اور قریبی رشتہ دار بھی اس کے اغراض و مقاصد سے بے خبر تھے۔ بعض تاریخی واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ فضل بن سہل بھی، جو وزیر اور کمانڈر ان چیف اور خلیفہ کے دربار کا مقرب ترین آدمی تھا، اس چال کی حقیقت سے لا علم تھا۔ مامون اس ڈر سے کہ کہیں اس پیچیدہ چال کی کامیابی کے راستے میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو، اپنی اس چال کی اصلی وجہ چھپانے کے لیے جھوٹی داستانیں گڑھ گڑھ کر لوگوں کو سناتا تھا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ مامون کی سیاست بے مثل پختگی اور گہرائی سے بھرپور تھی، لیکن اس میدان جنگ میں اس کے مد مقابل حضرت امام علی رضا علیہ السلام جیسی شخصیت تھی، اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے مامون کی شیطانی چال کے باوجود اس کے پختہ اور ہماگیر تدبیر کو ایک بے اثر اور بےہودہ کھیل میں تبدیل کر دیا۔ مامون اس مقصد کے حصول کے لیے کافی محنت اور سرمایہ صرف کرنے کے باوجود اس چال سے نہ صرف یہ کہ کوئی فائدہ نہ اٹھا سکا، بلکہ اس کی اپنی سیاست بھی خود اس کی مخالفت میں تبدیل ہو گئی۔ وہ تیر جس کو اس نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی عزت و آبرو اور ان کے مقاصد کو برباد کرنے کے لیے تیار کیا تھا، خود اسی کو نشانہ بنا گیا، جیسا کہ کچھ عرصے بعد خود اس کو مجبوراً قبول کرنا پڑا کہ اس کی تمام گزشتہ تدبیروں پر پانی پھر گیا، اور آخر کار اس کو امام علیہ السلام کے خلاف وہی طریقہ کار استعمال کرنا پڑا جسے اس کے تمام آباء و اجداد استعمال کرتے رہے، یعنی قتل۔ اور مامون جس نے یہ سب کوششیں اور چالیں صرف اس لیے انجام دی تھیں کہ وہ ایک مقدس مآب، خرد مند اور پاک و صاف خلیفہ بننے کی آرزو کو پا سکے، آخر کار اسی کوڑے دان میں جا گرا جس میں اس سے پہلے کے تمام خلفاء گر چکے تھے۔
یعنی وہ بھی برے کاموں، فحاشی، ظلم و ستم اور عیاشی میں ملوث ہو گیا۔ مامون کی زندگی کے 15 سال جو امام علی رضا علیہ السلام کی ولی عہدی کے بعد گزرے، ان میں اس کی ریاکارانہ طرز حیات کی پردہ دری کی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ یحییٰ بن اقسم جیسا بدکار اور عیاش کو قاضی القضاء مقرر کرنا، اور اپنے گانے بجانے والے چچا ابراہیم بن مہدی کی ہم نشینی اختیار کرنا اور دارالحکومت بغداد میں عیش و عشرت اور بے حرمتی کا بازار گرم کرنا شامل ہیں۔ اب ان واقعات کے دوران خود حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی سیاست، تدبیر اور اقدامات کیا کر رہے تھے، ان سب کی وضاحت ضروری ہے۔ 1. جب حضرت امام علی رضا کو مدینہ سے خراسان آنے کی دعوت دی گئی تو آپ نے مدینہ کے لوگوں پر اپنی دلی کیفیت یعنی مامون کے خلاف نفرت اور غم و غصے کو ظاہر کر دیا، اور آپ کے ارد گرد جتنے لوگ جمع تھے یہ جان گئے کہ مامون بدنیتی سے آپ کو اپنے وطن سے جدا کر رہا ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام نے مامون سے متعلق اپنی دلی کیفیت کو جس طرح بھی ممکن ہوا سب پر ظاہر کر دیا۔ حرم پیغمبر اپنے خاندان کے لوگوں سے جدا ہوتے ہوئے مدینہ سے باہر نکلتے وقت خانہ کعبہ کے گرد الوداعی طواف کے دوران گفتار، رفتار، زبان دعا اور زبان گریہ و زاری سب پر ظاہر کر دیا کہ یہ سفر آپ کے لیے موت کا سفر ہے۔ وہ لوگ جو مامون کے خیال کے مطابق اس سے حسن ظن رکھنے اور اس دعوت کے قبول کرنے کی وجہ سے امام عالی مقام سے بدظن ہو گئے تھے، اس سفر کے آغاز ہی میں یہ جان گئے کہ اصل قصہ کیا ہے۔ اب ان کے دل مامون کے خلاف دشمنی اور کینے سے لبریز ہو گئے، کیونکہ وہ ان کے عزیز و بزرگوار امام کو زبردستی ان لوگوں سے چھین کر قتل گاہ کی طرف لے جا رہا تھا۔ 2. جب مرو میں آپ کی ولی عہدی کا مسئلہ پیش آیا تو آپ نے سختی کے ساتھ اسے قبول کرنے سے انکار کیا، اور جب تک مامون نے کھلم کھلا آپ کو قتل کی دھمکی نہیں دی، آپ نے ولی عہدی قبول نہیں کی۔ یہ بات ہر جگہ پھیل گئی کہ حضرت امام علی رضا نے مامون کے اصرار کے باوجود ولی عہدی اور اس سے خلیفہ بننے کی تجویز ٹھکرا دی ہے۔ ارکان حکومت نے جو مامون کی اس چال کی نزاکت سے واقف نہیں تھے، امام عالی مقام کے انکار کے مسئلے کی جگہ جگہ تشہیر شروع کر دی، یہاں تک کہ فضل بن سہل کو بھی ارکان حکومت اور منتظمین کے مجمع میں کہتے ہوئے سنا گیا کہ میں نے اس سے پہلے خلافت کو اس قدر ذلیل حالت میں کبھی نہیں دیکھا تھا کہ امیر المومنین مامون اپنے دونوں ہاتھوں سے خلافت علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، مگر علی رضا علیہ السلام اس کو ٹھکرا رہے تھے۔ خود امام علیہ السلام بھی ہر مناسب موقع پر اس عہدے کو مجبوری میں قبول کرنے کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے رہتے تھے، اور ہمیشہ کہتے تھے جب مجھے قتل کی دھمکی دی گئی تو میں نے مجبوراً ولی عہدی کو قبول کیا۔ ظاہر ہے یہ بات ایک بہت ہی حیران کن سیاسی حادثے کی طرح ایک شخص سے دوسرے شخص اور شہر بشہر پھیل گئی، اور تمام دنیا اسلام اس زمانے میں اور بعد میں یہ بات سمجھ گئی کہ مامون جیسا شخص جو ولی عہدی اور خلافت کے لیے اپنے بھائی کے مقابلے میں کئی سال تک جنگ کرتا رہا، اور جس نے ہزاروں لوگوں کو حتیٰ کہ اپنے بھائی امین کو بھی قتل کر دیا ہے، اور نفرت اور دشمنی کی وجہ سے اپنے بھائی کے سر کو شہر بشہر پھراتا رہا ہے، لیکن اس زمانے میں ایک شخص یعنی حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی طرح ایسا بھی موجود تھا جو ولی عہدی کو بے پرواہی کی نگاہ سے دیکھتا اور صرف مجبوری یا قتل کی دھمکی کی صورت میں قبول کرنے پر تیار ہوا تھا۔ اگر ان واقعات سے حضرت امام علی رضا علیہ السلام اور مامون عباسی سے متعلق لوگوں کے ذہنوں میں پرورش پانے والے افکار کا جائزہ لیا جائے تو بالکل وہی نتیجہ نکلے گا جس کے لیے مامون نے یہ سب کچھ کیا تھا۔ 3. ان تمام چیزوں کے باوجود امام علی رضا علیہ السلام نے ولی عہدی کو صرف اس شرط پر قبول کیا کہ آپ حکومت سے متعلق کسی کام میں مداخلت نہیں کریں گے اور جنگ، صلح، معزول و منصوب اور سرکاری معاملات سے الگ تھلگ رہیں گے۔ مامون نے یہ سمجھا کہ چونکہ یہ مسئلہ ابھی تازہ ہے، اس لیے اس نے اس شرط کو معمولی سمجھ کر قبول کر لیا، اور یہ سوچا کہ بعد میں امام علیہ السلام کو آہستہ آہستہ سرکاری کاموں کی طرف مائل کر لے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر امام علیہ السلام اپنی شرط پر قائم رہتے تو مامون کے تمام منصوبوں پر پانی پھر جاتا
اور اس کے بیشتر مقاصد نابود ہو جاتے، امام برائے نام ولی عہد ہوئے اور مجبوراً حکومت کی سرکاری سہولتوں سے بہرہ مند ہونے کے باوجود اپنے چہرے کے تاثرات سے ظاہر کرتے رہتے تھے کہ وہ حکومت وقت کے مخالف ہیں، نہ کوئی حکم صادر کرتے اور نہ ہی کسی کو کسی کام سے منع کرتے، نہ کسی ذمہ داری یا کام کو قبول کرتے اور نہ ہی حکومت کی طرفداری کرتے ہیں۔ لہذا قدرتی بات تھی کہ امام ان کے اقدامات کو سراہتے بھی نہیں تھے۔ ظاہر ہے کہ حکومت کے سرکاری ادارے میں جو شخص اپنی مرضی سے تمام حکومتی فرائض سے کنارہ کشی اختیار کر لے، ممکن نہیں کہ وہ شخص حکومت کا سچا بحی خواہ اور طرفدار ہو۔ مامون اس نقص کو اچھی طرح محسوس کرتا تھا، اس لیے ولی عہدی کا مرحلہ طے پا جانے کے بعد سے بارہا یہ کوشش کرتا رہا کہ امام کو ان کے قول و قرار کے برعکس ہیلے بہانے سے سرکاری کاموں کی طرف مائل کر کے ان کی حکومت سے متعلق منفی سیاسی جد و جہد کے اصول کو توڑ دے، لیکن ہر مرتبہ امام علیہ السلام نے ہوشیاری سے اس کے ارادوں پر پانی پھیر دیا۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ معمر بن خلاد امام رضا علیہ السلام سے نقل کرتا ہے کہ ایک مرتبہ مامون نے امام سے کہا کہ اگر ممکن ہو تو جن علاقوں کی اندرونی حالت ٹھیک نہیں ہے اور وہاں کے لوگ آپ کی بات مانتے بھی ہیں، کچھ لکھ دیجئے، مگر امام نے انکار کیا اور اپنے گزشتہ قول و قرار کی یاد دہانی کروائی، یعنی کسی بھی کام میں بالکل مداخلت نہیں کریں گے۔ دوسری بہت ہی دلچسپ اور خاص مثال عید کی نماز کا واقعہ ہے، یعنی مامون اس بہانے سے کہ لوگ آپ کی قدر و منزلت کو جانیں اور ان کے دلوں کو سکون پہنچے، امام علیہ السلام کو عید کی نماز کی امامت کروانے کی دعوت دیتا ہے۔ امام انکار کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب مامون بہت زیادہ اصرار کرتا ہے تو امام اس شرط پر قبول کرتے ہیں کہ آپ نماز عید کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی ابن ابی طالب کے طریقے سے ادا کریں گے، اور امام اس موقع سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں کہ مامون کو اپنے اصرار پر نادم ہونا پڑتا ہے اور امام علیہ السلام کو آدھے راستے سے واپس بلا لیتا ہے، یعنی وہ ایک اور چوٹ اپنی ریاکارانہ حکومت کو پہنچاتا ہے۔ الارشاد المفید، ترجمہ رسول مخلاتی، جلد 2، صفحہ 257-258۔ 4۔ اصل فائدہ جو امام علیہ السلام نے اس ولی عہدی سے حاصل کیا وہ اس سے بھی کہیں بڑھ کر ہے۔ امام نے ولی عہدی کو قبول کر کے ایک ایسی تحریک شروع کی کہ آئمہ اطہار کی تاریخ میں، یعنی 40 ہجری میں اہل بیت کی خلافت ختم ہونے کے بعد سے اس وقت تک اس کی مثال نہیں ملتی، اور وہ شیعوں کی امامت کے دعوے کو تمام اسلامی دنیا میں کھلم کھلا ظاہر کرنا، تقیہ کے ضخیم اور موٹے پردے کو ہٹانا اور تشیع کے پیغام کو تمام مسلمانوں کے کانوں تک پہنچانا تھا۔ خلافت کے عظیم تبلیغی وسائل امام کے اختیار میں تھے۔ آپ ان وسائل کے ذریعے ان باتوں کو جو 140 سال کے عرصے میں خفیہ اور پوشیدہ رہیں، خاص اور قریبی دوستوں کو بھی نہیں کہی گئی تھیں، اب اونچی آواز سے سنانے لگے اور اس زمانے کے ہر ممکن اور موجودہ اختیارات اور وسائل سے جو صرف خلفاء یا ان کے قریبی اور خاص لوگوں کے اختیار میں ہوتے تھے فائدہ اٹھایا اور یہ معلومات لوگوں کے کانوں تک پہنچائیں۔ امام علی رضا علیہ السلام علماء کے مجمع یا مامون کے دربار میں ہونے والے تمام مناظروں میں امامت کے بارے میں قوی ترین دلائل پیش کرتے تھے۔ جوامع الشریعہ کے خط میں جو کہ فضل بن سہل کو لکھا تھا، شیعوں کے تمام خاص اور اہم فقہی اور عقیدتی مضامین شامل ہیں۔ امامت کے بارے میں مشہور و معروف حدیث جس کو مرو میں عبدالعزیز بن مسلم کے لیے بیان کیا، اسی طرح بے شمار قصیدے جو آپ کی ولی عہدی کے سلسلے میں لکھے گئے، جن میں بعض مثلاً دیبل اور ابونو اس کے قصیدے جو عربی کے برجستہ اور مشہور قصیدوں میں شمار کیے جاتے ہیں، امام کی عظیم کامیابی کو ظاہر کرتے ہیں۔ جس سال امام علی رضا علیہ السلام کی ولی عہدی کا واقعہ پیش آیا، شہر مدینہ اور شاید بیشتر اسلامی علاقوں میں نماز جمعہ کے خطبوں میں اہل بیت کی فضیلت بیان کی گئی، ورنہ اہل بیت کو 70 سال تک ممبروں پر برا بھلا کہا گیا اور بعد میں بھی کافی عرصے تک کسی میں جرت نہیں ہوتی تھی کہ ان کے فضائل بیان کرے، لیکن اہل بیت کا اب ہر جگہ عزت و احترام سے نام لیا جانے لگا تھا۔
اس واقعے سے ان کے طرفداروں کو بھی روحانی اور قلبی طاقت حاصل ہوئی۔ بے خبر اور لا تعلق لوگ بھی اس بات سے آشنا ہوئے اور اہل بیت کا گرویدہ ہونے لگے۔ سخت اور جانی دشمن بھی کمزوری اور ناکامی کا احساس کرنے لگے۔ شیعہ محدثین اور خطبہ بھی عقائد سے متعلق وہ مسائل جنہیں تنہائی میں بھی اپنی زبان پر نہیں لا سکتے تھے، اب کھلے عام بڑے بڑے جلسوں اور عام جگہوں پر بیان کرنے لگے۔ 5۔ اگرچہ مامون کی دلی خواہش تھی کہ امام علی رضا علیہ السلام لوگوں سے دور رہیں اور وہ اس دوری کو آپ اور لوگوں کے درمیان معنوی اور قلبی رشتوں کو توڑنے کا آخری وسیلہ سمجھتا تھا، لیکن امام علیہ السلام اپنی ہر فرصت سے فائدہ اٹھا کر لوگوں سے ملتے اور اس رشتے کو قائم رکھتے تھے۔ مامون نے جان بوجھ کر امام کے مدینہ سے مرو تک راستے کا اس طرح انتخاب کیا تھا کہ کوفہ اور قم جیسے مشہور اور معروف شہروں جہاں کے لوگوں کے دلوں میں اہل بیت کی محبت تھی آپ کے راستے میں نہ آنے پائیں، لیکن اس کے باوجود امام نے ان اجنبی راستوں میں بھی جہاں موقع ملا اپنے اور لوگوں کے درمیان نئے رابطے قائم کیے۔ اہواز میں امامت سے متعلق آیتوں کی نشاندہی کی، بصرہ میں ان لوگوں کے دلوں میں بھی محبت کی لہر دوڑا دی جو آپ کو نہیں چاہتے تھے۔ نیشاپور میں حدیث سلسلہ ذہب کو ہمیشہ کے لیے یادگار کے طور پر چھوڑا اور ان کے علاوہ اور بھی دوسری معجزانہ نشانیاں لوگوں پر ظاہر کیں۔ اس طویل سفر کے دوران ہر جگہ لوگوں کی ہدایت کرنے کی فرصت سے پورا فائدہ اٹھایا۔ مرو میں بھی جو اصل منزل اور دارالخلافہ تھا، جب کبھی فرصت ملتی سرکاری محاصرے کو توڑ کر لوگوں کے جمع غفیر میں پہنچ جاتے۔ 6۔ نہ صرف مکتب تشیع کے پیروکاروں کو امام علی رضا علیہ السلام کی طرف سے خاموشی کا اشارہ نہ ملا، بلکہ واقعات گواہ ہیں کہ امام کا یہ نیا منصب لوگوں کی ہمت اور جوش کا باعث بنا اور انقلابی لوگ جو اپنی زندگی کا بیشتر حصہ دشوار گزار پہاڑیوں اور دور دراز ویرانوں میں سختی اور مشکل میں گزارنے پر مجبور تھے، اب امام علی رضا علیہ السلام کی حمایت کی وجہ سے سرکاری منتظمین کی نظروں میں بھی مختلف شہروں میں عزت اور آبرو کی نظر سے دیکھے جانے لگے۔ مخالف اور تیز زبان شاعر دیبل، جس نے کبھی بھی کسی خلیفہ، وزیر یا امیر کو پسند نہیں کیا اور کبھی بھی ان کے درباروں میں حاضر نہیں ہوئے، اور خلافت کے طرفداروں میں سے کوئی بھی ان کی تیز زبان سے محفوظ نہیں رہتا تھا، اور اسی وجہ سے حکومت ہمیشہ ان کے پیچھے لگی رہتی تھی اور کئی سالوں سے خانہ بدوشی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ اب وہ اپنے محبوب امام کی خدمت میں حاضر ہو سکتے تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے مشہور دل نشین قصیدے کو، جسے اموی اور عباسی خلافتوں کے خلاف علوی تحریک کا منشور قرار دیا جاتا ہے، آپ کی شان میں لکھا، اور بہت ہی مختصر مدت میں ان کے اشعار اسلامی دنیا میں پھیل گئے، یہاں تک کہ جب وہ امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضری دے کر واپس آ رہے تھے تو ان اشعار کو کچھ ڈاکوؤں کے سردار کی زبان سے سنا۔ اب ایک بار پھر اس پراسرار کشمکش کی پوری کیفیت کا اجمالی جائزہ لیتے ہیں کہ جسے مامون نے اپنے ذہن سے اختراع کیا تھا اور اپنے ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے جن کی طرف اشارہ کیا گیا امام علی رضا علیہ السلام کو اس میدان میں اترنے پر مجبور کر دیا۔ ولی عہدی کے اعلان کے 1 سال بعد کی صورتحال یہ تھی۔ مامون نے امام علی رضا علیہ السلام کے لیے بہت زیادہ اختیارات اور عزت و احترام کے مواقع فراہم کیے، لیکن سب جانتے تھے کہ یہ عالی مقام ولی عہد کسی بھی سرکاری کام میں دخالت نہیں کرتے اور دلی طور پر حکومت کے ہر کام سے متنفر ہیں۔ تمام لوگوں پر یہ بات ظاہر تھی کہ انہوں نے ولی عہدی کی تجویز کو اسی شرط پر قبول کیا تھا کہ کوئی بھی سرکاری کام انجام نہیں دیں گے۔ مامون نہ صرف ولی عہدی کے حوالے سے بلکہ اپنی نجی گفتگو اور دوسرے احکامات میں بھی آپ کی فضیلت، پرہیزگاری، بلند مقام اور علمی مرتبے کی تعریف کرتا تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان لوگوں کی نظروں میں جن میں سے بعض نے صرف امام علی رضا کا نام سنا تھا اور بعض لوگ آپ کو جانتے بھی نہیں تھے، اور شاید وہ گروہ جو ہمیشہ اپنے دلوں میں ان کے خلاف دشمنی رکھتا تھا، اب امام عالی مقام ایک ایسی قابل تعظیم و تکریم شخصیت اور خلافت کے لیے شائستہ اور لائق فرد کی حیثیت رکھتے تھے، جو خلیفہ وقت کے مقابلے میں سن و سال، علم و تقوی
اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے کی وجہ سے بہتر اور برتر تھے۔ مامون ان کی موجودگی میں صرف یہ کہ اپنے شیعہ مخالفین کو اپنے متعلق بدگمان ہونے سے نہ بچا سکا، بلکہ ان کی تیز زبانوں کو اعتراض سے روکنے میں بھی کامیاب نہ ہو سکا، جبکہ دوسری طرف امام علی رضا علیہ السلام کی موجودگی ان کے شیعوں کے لیے باعث امان، اطمینان قلب اور قوت خاطر ثابت ہوئی۔ مدینہ، مکہ اور اسلامی دنیا کے خاص علاقوں میں نہ صرف امام علی رضا علیہ السلام کا نام دنیاوی تعلق اور جاہ و مقام کی آرزو کے الزام سے پاک ثابت ہوا، بلکہ آپ کی ظاہری شان و شوکت نے آپ کی معنوی عزت کو مزید بڑھا دیا۔ تعریف کرنے والوں کی زبانیں سال ہا سال بعد ہمیشہ کے لیے آپ کے مظلوم اور معصوم آبا و اجداد کی فضیلتیں بیان کرنے کی خاطر کھل گئیں۔ مختصر یہ کہ مامون اس بڑے جوئے میں نہ صرف یہ کہ کچھ حاصل نہ کر سکا، بلکہ اپنا بہت کچھ کھو دیا تھا، اور ڈر تھا کہ باقی ماندہ چیزوں کو بھی کھو دے گا۔ یہ وہ گھڑی تھی جب مامون کو اپنی اس شکست اور نقصان کا احساس ہوا اور کوشش کرنے لگا کہ اپنی اس بڑی غلطی کا ازالہ کرے، اور اب اس کے علاوہ اسے کوئی چارہ نظر نہ آیا کہ اتنی زحمتوں کے باوجود اپنی خلافت کے سخت اور کٹر دشمن یعنی اہل بیت علیہ السلام سے مقابلے کے لیے اسی طریقہ کار کو استعمال کرے جس سے اس کے ظالم اور بد کردار آبا و اجداد کام لیا کرتے تھے، یعنی مخالف کا قتل۔ ظاہراً اتنے شاندار حالات کے بعد امام رضا علیہ السلام کا قتل کوئی آسان کام نہیں تھا۔ مختلف روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ امام عالی مقام علیہ السلام کو شہید کرنے کے قطعی فیصلے سے پہلے اس نے دوسرے ذرائع بھی اختیار کیے تھے تاکہ اپنے اس آخری مقصد کو آسانی سے حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکے۔ ان میں سے بے سروپا افواہ کا پھیلانا، امام سے متعلق غلط بیانی سے کام لینا وغیرہ سر فہرست تھا، جن کے نتیجے میں اچانک مرو میں یہ افواہ پھیلا دی گئی کہ امام رضا علیہ السلام تمام لوگوں کو اپنا غلام سمجھتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ کام سوائے مامون کے ماتحت عملے کے اور کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ جب ابا سلط نے امام کو یہ خبر پہنچائی تو آپ نے فرمایا، اے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے پروردگار، تو گواہ ہے کہ ہرگز نہ میں نے اور نہ ہی میرے آبا و اجداد میں سے کسی نے ایسی بات کہی، اور یہ بھی ظلم و ستم کے ان سلسلوں میں سے ایک ہے جو ان لوگوں کی طرف سے ہم پر ڈھایا جاتا ہے۔ مناظروں کے جلسے میں بھی ہر اس آدمی کے ساتھ تواتر سے منعقد کیے جاتے جس کے بارے میں امام علیہ السلام پر فتح حاصل ہونے کی ذرا بھی امید ہوتی تھی۔ جب امام نے مختلف مذاہب اور ادیان کے لوگوں کو مناظروں کی عام بحثوں میں شکست دے دی اور آپ کی علمی اور قطعی حجت کی شہرت ہر جگہ پھیل گئی، تو مامون نے یہ سوچا کہ ہر متکلم اور مخالف کو امام علیہ السلام سے مناظرے کے لیے بلایا جائے۔ ممکن ہے ان میں سے کوئی امام علیہ السلام کو شکست دے سکے۔ البتہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں، یہ مناظرے جتنے زیادہ منعقد ہوتے تھے، امام علیہ السلام کی علمی حیثیت اتنی زیادہ ظاہر ہوتی جاتی تھی، اور مامون اپنی چال کے برخلاف نتیجہ برآمد ہونے پر مزید نا امید ہوتا جاتا تھا۔ روایتوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مامون نے امام علی رضا علیہ السلام کے قتل کی سازش کو 1 یا 2 مرتبہ اپنے نوکروں اور ارکان حکومت کے ذریعے تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کی، اور 1 مرتبہ آپ کو سرخس کے قید خانے میں بھی ڈالا گیا، لیکن ان طریقوں سے بھی مامون کے ماتحتوں کے دلوں میں امام علیہ السلام کی معنوی فضیلت اور عقیدت میں اضافے کے سوا کچھ فائدہ نہ پہنچا، اور مامون پہلے سے بھی زیادہ مجبور اور ان سے بدگمان نظر آنے لگا۔ آخرکار اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہ دیکھا کہ اپنے ہاتھوں سے اور کسی کی مدد کے بغیر امام کو زہر دے دے۔ اس نے ایسا ہی کیا، اور 203 ہجری صفر کے مہینے میں، یعنی آپ کو مدینہ سے خراسان بلائے جانے کے تقریباً 2 سال اور ولی عہدی کا حکم صادر کرنے کے 1 سال کچھ مہینے بعد اپنے ہاتھوں کو امام علی رضا علیہ السلام کے قتل اور کبھی فراموش نہ ہونے والے سیاہ کارنامے سے آلودہ کیا۔ یہ مختصر جائزہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی 250 سالہ سیاسی زندگی کے ایک اہم ترین باب سے متعلق ہے، جس کے بارے میں امید کی جاتی ہے کہ محققین، مفکرین
اور مورخین تاریخ اسلام کے قرون اولیٰ کے ان واقعات کو زیادہ سے زیادہ واضح کرنے کے لیے